رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں ہمارے لیے بہترین سبق اور نمونہ ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض ارشادات پیشن گوئی بھی ہوتے ہیں، اور ان ارشادات میں امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اس وقت کی نشست میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ اس مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی بہتری کا دار و مدار 3 طبقوں کو قرار دیا۔ امت میں بہتری، امت میں خیریت، انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، گھریلو زندگی کے اعتبار سے بھی، نجی زندگی کے اعتبار سے بھی، اور باہر کی زندگی کے اعتبار سے، کاروباری زندگی کے اعتبار سے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افراد اور قوموں کی بہتری کا دار و مدار 3 طبقات پر رکھا ہے۔ 3 قسم کے طبقے درست رہے تو امت میں خیر برقرار رہے گی، اور اگر یہ 3 قسم کے طبقے خراب ہو گئے اور ان میں فساد پیدا ہو گیا تو پھر امت میں خیر نہیں رہے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 3 طبقے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا طبقہ ارباب اقتدار کا طبقہ ہے، حکمرانوں کا طبقہ ہے۔ مگر ارباب اقتدار سے اور حکمران سے مراد صرف قوم کا، ملک کا، صوبے کا اور علاقے کا وہی حکمران مراد نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب اختیار مراد ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنا بھی اختیار ہے، جس شخص کے پاس جتنا بھی اقتدار ہے، چاہے وہ 4 آدمیوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، چاہے وہ 400 کے اوپر اختیار رکھتا ہے، چاہے وہ 4000 یا 4 لاکھ یا 4 کروڑ کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اگر وہ با اختیار آدمی درست ہو جائے تو اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں میں خیر برقرار رہے گی۔ اور اگر وہ صاحب اختیار کے اندر فساد آ جائے اور اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی خرابی کے نتائج اور اس کی خرابی کے اثرات ماتحتوں پر ضرور پڑتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے گھر میں با اختیار تو ہے، اپنے گھر میں صاحب اختیار تو ہے، لہٰذا اپنے آپ کو درست کرے، اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے، اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو آدمی درست۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری پہنچ وہاں تک تو نہیں ہے کہ ملک کے حکمران ہم ٹھیک کر لیں، ارباب اقتدار، ارباب اختیار ہم ٹھیک کر لیں اور ان کے اندر درستگی لے آئیں، مگر ہم اپنے اندر تو بہتری لا سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان امراؤکم خیارکم، کہ جب تمہارے با اختیار لوگ اچھے ہوں گے، یعنی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل کریں گے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کریں گے، مال کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، کنبے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے۔ ان کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، اپنے گھر کے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے۔
اپنے کاروباری معاملات اور فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اپنی نجی زندگی کے فیصلے اور اپنے باہر کی زندگی کے فیصلے سب کے سب اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائیں۔ فرمایا جب ارباب اقتدار ایسے ہو جائیں۔ نمبر 2، فرمایا جب مالدار لوگ، تمہارے مالدار لوگ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، تمہارے اغنیا مالدار لوگ وہ سخاوت والے ہوں، وہ غنی ہوں، دل سے غنی ہوں، دل سے سخاوت کرتے ہوں۔ معنی یہ کہ وہ اپنے مال کو، اپنے پیسے کو، اپنی جمع پونجی کو سمیٹ کر صرف اپنے لیے نہ صرف کرتے ہوں، صرف اپنے پیٹ کی فکر نہ کرتے ہوں، بلکہ دولت اور معاشی نظام اتنا مستحکم ہو کہ پیسے کی برابری ہو، وہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، اپنے مالوں سے صدقات نکال رہے ہوں، اور اپنے ماتحت غرباء اور مساکین اور قرب و جوار میں حاجت مندوں کا خیال رکھ رہے ہوں۔ یہ ہے کہ جب صاحب مال لوگ سخی ہوں، صاحب مال لوگ خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، صاحب مال لوگ دوسروں کا درد رکھتے ہوں، صاحب مال لوگوں کے دلوں میں دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی ہو۔ اور نمبر 3، ارشاد فرمایا وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہوں۔ معنی یہ کہ سارے کے سارے معاملات صرف فرد واحد کے حکم کے مطابق نہ چلتے ہوں، بلکہ گھر کے معاملات بھی، نجی زندگی کے معاملات بھی، کاروباری زندگی کے معاملات بھی، باہر کی زندگی کے معاملات بھی وہ مشاورت سے ہوں۔ یعنی ان معاملات کو صاحب رائے لوگ، صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب فراست لوگ ان معاملات کو دیکھ رہے ہوں اور ڈیل کر رہے ہوں، نہ اہل قسم کے لوگ نہ ہوں۔ تو فرمایا جب یہ 3 باتیں امت کے اندر موجود ہوں، یہ 3 باتیں کون کون سی 3 باتیں؟ نمبر 1، ارباب اختیار، ارباب اقتدار عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ نمبر 2، مالدار لوگ سخی ہوں، سخاوت کرنے والے ہوں، ماتحتوں کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اور نمبر 3، فرمایا تمہارے معاملات صاحب رائے لوگ طے کرتے ہوں۔ تو پھر ارشاد فرمایا فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، زمین کے اوپر کا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اندر چلے جانے سے۔ یعنی اشارہ کیا ہے کہ تمہارا جینا، زندہ رہنا اس میں خیر ہے، تمہارے زندہ رہنے میں خیر ہے، تمہارے سے خیریں وجود میں آئیں گی، تمہارے سے خیریں پھیلیں گی، تم سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، اور ہر خاص اور عام سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انسانوں کو کیا، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی خیر پہنچے گی، اور زمین میں عدل و انصاف قائم رہے گا، اور زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے ہوتے رہیں گے، اور زمین میں فسادات نہیں ہوں گے، گویا کہ زمین میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ فرمایا جب یہ 3 باتیں امت کے اندر آ جائیں تو زمین کے اوپر والا حصہ نیچے چلے جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ان کا زندہ رہنا، ان کا جینا انسانیت کے لیے خیر ہے، امت کے لیے خیر ہے، سب کے لیے باعث خیر ہے، باعث فلاح۔ مگر جب یہ تینوں حالات بدل جائے، جب یہ تینوں حالات بدل جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، تمہارے با اختیار لوگ، ارباب اقتدار لوگ، جن کے ہاتھوں میں ملک کا اقتدار ہے،
جن کے ہاتھوں میں قوم کا اقتدار ہے اور جن کے ہاتھوں میں گھروں کا اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں کہیں کا بھی اختیار اور اقتدار ہے، وہ بدترین لوگ ہو جائیں، معاشرے کے گندے قسم کے لوگ اوپر آ جائیں، معاشرے کے بدترین قسم کے لوگ اوپر آ جائیں، وہ رشوت کی بنیاد پر اوپر آئے ہوں، وہ قومیت کی بنیاد پر اوپر آئے ہوں، وہ زبان کی بنیاد پر اوپر آئے ہوں، صلاحیتوں کی بنیاد پر اوپر نہ آئے ہوں، صلاحیتوں کی بنیاد پر نہ آئے ہوں، اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی ان کا اپنا کردار نہیں ہے، کوئی ان کا اپنا کیریکٹر نہیں ہے، کوئی ان کی زندگی کے اچھے فیصلے نہیں ہیں، کوئی ان کی زندگی کا نمایاں کردار نہیں ہے، مگر اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا، چاہے وہ گھر کا اختیار ہو، چاہے وہ آپ کے کاروبار کا اختیار ہو، چاہے وہ آپ کے ملک کا اختیار ہو، چاہے وہ آپ کی قوم کا اختیار ہو، اگر اختیار و اقتدار ایسے لوگوں کے پاس آ جائے۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے امراء مالدار لوگ وہ بخیل بن جائیں، صرف اپنے پیٹ کی فکر کرنے لگ جائیں، اپنی پیٹ پوجا کی ہمہ وقت ان کو فکر سوار ہو جائے، اس اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو کھو بیٹھیں، جائز اور ناجائز کے فرق کو ختم کر دیں، صحیح اور غلط کا امتیاز نہ رہے، یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے کہ بس مجھے پیسہ ملے صحیح، میرا بینک بیلنس ہو جائے صحیح، سامنے کا نقصان ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے پیسہ چاہیے، سامنے والے کا نقصان ہوتا رہے، اس کو فائدہ نہیں مل رہا نہ ملے، اس کا پیٹ کٹ رہا ہے کٹتا رہے، وہ بھوکا مر رہا ہے مرتا رہے، اس کے بچے گھر میں بھوکے ہیں ہوتے رہیں، یہ احساس جب مالداروں کے اندر سے ختم ہو جائے، یہ احساس صاحب اموال لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے، یہ جذبات جب صاحب مال لوگوں سے ختم ہو جائیں، یہ جذبات اندر نہ رہیں، ہمدردی کے جذبات نہ رہیں، ایثار کے جذبات نہ رہیں، خیر خواہی کے جذبات نہ رہیں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے باہمی معاملات وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے باہمی معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائے، گھر کے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائے، کاروباری معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، رشتوں کے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائے، مرد کی کوئی رائے ہی نہ ہو، مرد کو اللہ نے عقل دی ہے، مرد کو اللہ نے سمجھ دی ہے، مرد کو اللہ نے فہم اور فراست، اور مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھداری عطا فرمائی ہے، مگر وہ سمجھداری ساری کی ساری اس کے گھر میں ڈھیر ہو گئی، بیوی کے سامنے، بچیوں کے سامنے، خواتین کے سامنے، گھر میں اس کی کوئی بات نہیں چلتی، گھر میں اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، گھر کی خواتین ان معاملات کو طے کرتی ہوں، تو پھر ارشاد فرمایا ظاہر الارض بطن الارض خیر لکم من ظاہرہا، اب زمین کے اندر ڈوب جانا تمہارے لیے اوپر رہنے سے زیادہ بہتر، اندر چلا جانا زیادہ بہتر، مر جانا زیادہ بہتر۔ میں نے عرض کیا یہ پیشن گوئی بھی ہے اور ساتھ ساتھ تنبیہ، پیشن گوئی بھی ہے کہ ایسا ہوگا اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اب میں پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں، یہ تو میں نے صرف حدیث کا معنی ترجمہ آپ کو سنایا۔ پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہم پھر سب سے پہلے اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنا احتساب کریں۔ کیا بات کہی کہ جب تمہارے ارباب اختیار لوگ، تمہارے صاحب اختیار لوگ اچھے ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ میں صاحب اختیار ہوں، اپنے گھر میں صاحب اختیار ہوں، کوئی کسی فیکٹری میں صاحب اختیار ہے، کوئی کسی کارخانے میں صاحب اختیار ہے، کوئی کسی تعلیمی ادارے میں صاحب اختیار ہے، کہیں نہیں تو اپنے گھر میں بیوی اور بچوں پر تو صاحب اختیار ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے
کہ اپنے ماتحت اچھے رہیں تو پھر اس کو ان سب سے اچھا ہونا پڑے گا، پھر سب سے اچھا ہونا پڑے گا۔ کل ایک صاحب کا سوال آیا، بچہ نافرمان ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے پوچھا گھر کی زندگی کیسی ہے، والدین دونوں کیسے ہیں؟ والدہ تو نماز پڑھتی ہے، والد نہیں پڑھتا۔ آپ پھر کیسے توقع کر سکتے ہیں، کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے اندر دینداری پیدا ہو؟ آپ اس بچے کو نماز کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس بچے کو اللہ کا حکم پورا کرنے کی تاکید کیسے کر سکتے ہیں جب آپ خود عمل نہیں کر رہے؟ کیا آپ نہیں جانتے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا؟ دو بچوں کے مال اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کروایا نبیوں سے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دیوار گرنے لگی تھی اور دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اس خزانے کی حفاظت کے لیے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں نے کارنامہ انجام دیا۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو درست فرما دیا، ٹھیک کر دیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، کیوں قرآن سبب یہ بیان کرتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، اس باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کا مال محفوظ رہا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کا مال محفوظ ہو سکتا ہے تو کیا باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کا دین اور اسلام محفوظ نہیں ہوگا؟ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کان ابوہما صالحا، جو ارشاد فرمایا کہ ان کا باپ نیک صالح آدمی تھا، وہ باپ بھی نہیں تھا، کوئی دادا پردادا کوئی 7ویں نسل کا آدمی تھا، وہ نیک آدمی تھا۔ تو ایک شخص کی نیکی کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں، ایک شخص کی برائی کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں۔ وہ یہ نہ کہے کہ میری برائی سے گھر میں کیا اثر پڑے گا، کیونکہ صاحب اختیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے عرب دنیا کے سے نکل کر عجم اور تمام عالم اقوام کو آپ نے خطوط بھیجے، دعوتی خطوط آپ نے بھیجے۔ 28 ممالک کو آپ نے خط لکھے، 28 ممالک کے حکمرانوں کو آپ نے خطوط لکھے، اور ان خطوط کے اندر ایک بات مشترک ملتی ہے کہ اگر تم نے میری دعوت کو اور بات کو ٹھکرا دیا تو تمہارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا گناہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ جو اس وقت کی سپر طاقت تھی روم، ہرقل بادشاہ تھا، اس کو آپ نے خط لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے جلد اول میں، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ فَعَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اگر تم نے میری بات کو نہ مانا، اسلام لے آؤ، سلامتی مل جائے گی، اور اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو تیرے ماتحت جتنی بھی رعایا ہے، جتنی بھی عوام ہے، ان تمام کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ آج بیٹا نافرمانی کرے اور بیٹا جو چاہے گناہ کرے اور باپ یہ کہیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں، قصور ہے، تربیت پر محنت نہیں کی ہے۔ تربیت پر محنت کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنی جتن اور محنت کی انتہا کر دی، مگر ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت نہ ملی، قیامت کے دن آپ پکڑے نہیں جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے محنت کی انتہا کر دی، بیٹا پھر بھی مسلمان نہ ہو سکا، ظالموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا، مگر نوح علیہ السلام اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لی۔ ہم میں سے ہر صاحب اختیار دیکھے، ہر باپ اور گھر کا سربراہ دیکھے کہ اس کے ماتحت جو رعایا ہے، اس کے ماتحت جو رہنے والے ہیں، کیا اس نے اپنے ماتحتوں کی تربیت کا حق ادا کیا؟ کیا اپنے ماتحت اپنے بچوں اور اپنے ماتحتوں کو درست کرنے کے لیے خود کو ٹھیک کیا؟ خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، خود کو صحیح کرنا پڑے گا، خود جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، خود فراڈ چھوڑنے پڑے گی، خود نماز کا پابند بننا پڑے گا، خود سود چھوڑنا پڑے گا، خود ہر برائی کو ترک کرنا پڑے گا، تب آپ کے اثرات آپ کی نسلوں پر منتقل ہوں، یہ خیر کے اثرات آپ کے گھر میں منتقل ہوں گے۔ ورنہ آپ زبان سے کہتے رہیے، جب تک آپ کا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے گھر میں انقلاب نہیں آ سکتا، آپ کے ماتحت
تحریک نہیں پیدا ہو سکتی، آپ کے گھر کے اندر زندگی نہیں بدل سکتی، آپ کے اولاد کی زندگی نہیں بدل سکتی جب تک آپ اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے با اختیار لوگ، ارباب اختیار لوگ اچھے ہوں، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اچھے ہیں کہ نہیں۔ ہم اپنا احتساب کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں با اختیار ہے، کتنی محنت کرتا ہے گناہ سے روکنے کے لیے، نیکی پر قائم کرنے کے لیے۔ صرف جمعے کا خطبہ سن لینا، صرف جمعے کا خطبہ سنا دینا، صرف تبلیغی جماعت کا گھر کے اندر گشت کے لیے آ جانا اور پھر ہمارا بیان میں شریک ہو جانا، اتنا ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے کافی نہیں۔ ہر شخص کی محنت، ہر شخص جس طرح سے اپنے بچوں کے بارے میں حساس ہے، سردی کے لباس، گرمی کا لباس، سردی سے بچانا، گرمی سے بچانا، ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ جہنم کی گرمی سے بچانا بھی ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، جس پر تیز اور تند اور سخت قسم کے ملائکہ مسلط ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی ایک لمحے بھی نہیں کریں گے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس حکم کو پورا کرنے کے وہ پابند ہوں گے، وہ سزا دینے کے پابند ہوں گے، ان کو کسی پر ترس اور رحم نہیں آئے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ارباب اختیار، با اختیار لوگ اچھے ہوں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، مالدار لوگ سخی ہوں۔ سخاوت کا تعلق دل سے، سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق میرا، آپ کا، سب کا ایمان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار نہیں تھے، سخی تو تھے۔ سخاوت کا کیا کہنا، سخاوت کا کیا کہنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہے۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سخاوت کو بیان فرماتی ہیں، ایسی سخاوت تھی جس طرح سے ایک ہوا چلتی ہے صبح، بعد صباح، صبح کی ہوا جب چلتی ہے اور اس ہوا سے ہر شخص لطف اندوز ہوتا ہے، ہر شخص اس ہوا سے فائدہ حاصل کرتا ہے، مسلمان بھی، کافر بھی، انسان بھی، حیوان بھی، اور پرندے بھی، ہر شے اس ہوا سے مستفید ہوتی ہے۔ اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر شے استفادہ کرتی تھی، ہر شے مستفید ہوتی تھی۔ آپ اجود الناس تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ کیوں؟ سخاوت کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں ہمدردی پیدا کرو، دل میں احساس پیدا کرو۔ آپ سے اسلام یہ نہیں کہتا آپ پیسہ سارا دوسروں پر لگاؤ، اسلام تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے، الاہم فالاہم، سب سے پہلے کس پر خرچ کرنا ہے، وہاں سے بچا پھر کہاں خرچ کرنا ہے، وہاں سے بچا پھر کہاں خرچ کرنا ہے، وہاں سے بچا پھر کہاں خرچ کرنا ہے۔ نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ نفقۃ الرجل علی ولدہ صدقہ، آدمی اپنی اولاد پر خرچ کرے یہ بھی صدقہ ہے۔ نفقۃ الرجل علی والدیہ، آدمی اپنے ماں باپ پر خرچ کرے یہ بھی صدقہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر سوال پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ میرے شوہر حاجت مند ہیں، غریب ہیں، کیا میں ان پر خرچ کروں تو خرچ کرنے سے مجھے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا دوہرا ثواب ملے گا۔ بیوی پر خرچ کرنا، بیوی شوہر پر خرچ کرنے کا کہہ رہی ہے، کہا دوہرا ثواب ملے گا۔
قرابت داری کا بھی ثواب ملے گا، خرچ کا بھی ثواب ملے گا۔ اسلام یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ سارا پیسہ دوسری جگہ پر دیں، آپ سارا مال کسی مسجد میں لگا دیجئے، آپ سارا مال جو ہے مدرسے میں لگا دیجئے، اسلام یہ تو نہیں کہتا۔ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا مال پر اتراہٹ نہیں ہونی چاہیے، مال پر تکبر مت کیا کرو، مال پر غرور مت کیا کرو، مال کے گمنڈ میں آ کر اپنے ماتحتوں کو حقیر مت سمجھا کرو، اتراہٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کہا کہ خرچ کرو، یہ بھی نہیں کہا سارا خرچ کرو، فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا حصہ اس میں رکھو، اپنی ضرورت کا رکھو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ پاک نے یہ مال آپ کو عطا کیا، اللہ نے آپ پر احسان کیا، آپ بھی لوگوں پر احسان کرے، آپ بھی احسان کریں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر نہیں کئی مقام پر اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا پہلے پارے کے شروع میں، پہلے ہی رکوع میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والوں کی نشانی ہے جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے عطا کیا، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مال کا حصول اپنی ذات سے نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ کتنے دنیا میں استعداد اور صلاحیتوں والے، ڈگریوں والے، بڑی بڑی تعلیموں والے اور بڑی بڑی ذہانت کے مالک، مگر فقیر کچھ نہیں ہیں، اور کتنے ایسے جو انگوٹھا چھاپ ہیں مگر کروڑوں کے مالک۔ تو مال کا حصول اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح طرح سے اس کو صرف کیا جائے، صحیح طرح سے اسے خرچ کیا جائے، صحیح طرح سے اسے استعمال کیا جائے۔ اگر یہ اسراف کر کے خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا یہ غریبوں کا حق تو نے کیوں مارا ہے۔ اگر یہ تبذیر کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے کا محل نہیں تھا وہاں اس نے خرچ کیا، بے جا پیسہ اس نے بہایا، قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا یہ گناہ تو نے کیوں کیا ہے، یہ غریبوں کا حق تھا تو نے کیوں مارا ہے۔ آج خوشیوں میں، شادیوں کے موقع پر پیسہ جیسے بہاتے ہیں، پیسہ جیسے لٹاتے ہیں، گویوں پر، گانا گانے والوں پر، ناچ گانا کرنے والوں پر پیسہ یوں لٹایا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، یہ بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ اس وقت تک میدان محشر سے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک یہ جواب نہ دو مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا، کمایا کہاں سے ہے، کس طریقے سے، جائز یا ناجائز، اور پھر خرچ کہاں کیا ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے بھائی، ایک ایک رتی کا حساب دینا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، جب تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے ہوں۔ باہمی مشاورت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے معاملات سمجھدار آدمی طے کرے، ذی عقل آدمی طے کرے، نہ اہلوں کے سپرد نہ ہوں۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ جب معاملات نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں، نکموں کے سپرد ہو جائیں، وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے، رشوت دے کر آگے آیا ہے، قومیت کی بنیاد پر آگے آیا ہے، لسانیت کی بنیاد پر آگے آیا ہے، پارٹی کی بنیاد پر اوپر آیا ہے، اختیار اقتدار اس کی صلاحیت ایک ذرہ نہیں ہے، ایک ٹکے کی صلاحیت اس پہ نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ حالات ہو جائیں تو اب زمین کے اوپر کا حصہ، یہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو پھر تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے معاملات اچھے لوگوں کے پاس ہوں، اچھے لوگ طے کرتے ہوں تو پھر زمین کے اوپر کا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے ارباب اقتدار برے لوگ ہو جائیں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل بن جائیں اور تمہارے گھر کے سارے معاملات، باہر کے معاملات، اوپر کے معاملات، نیچے کے معاملات، سب کے سب عورتوں کے سپرد ہو جائیں، عورتوں کے سپرد ہو جائیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ لو، مگر اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے، فیصلے کی قوت مرد کے پاس ہے۔ الرجال قوامون علی النساء،
الرجال قوامون علی النساء ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ. عورتوں کے بھی حقوق ہیں، یعنی شوہروں کے بھی حقوق ہیں، بیویوں کے بھی حقوق ہیں، مگر وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر فوقیت. تو اس لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں ازواج سے مشاورت لی ہے. اس کا یہ معنی نہیں مشاورت نہ لیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے بالکل ان کو کسی معاملے میں شریک نہ کرے، کیا جائے، مگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، قوت فیصلہ آپ کے پاس ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تمہارے ارباب اقتدار لوگ اچھے ہوں اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات مشاورت سے طے ہوں، تو اب زمین کے اوپر تمہارے لیے خیر ہے، مر جانے سے اوپر رہنا خیر ہے. اور جب اس کے الٹ تین چیزیں ہو جائیں کہ تمہارے ارباب اقتدار وہ ظالم بن جائیں اور تمہارے مالدار بخیل بن جائیں اور تمہارے معاملات سارے کے سارے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، تو اب زمین کے اوپر کا حصہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اب مر جانے میں خیر ہے. میں نے عرض کیا اس میں پیشن گوئی بھی ہے اور امت کے لیے تنبیہ بھی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.